السلام علیکم۔ آج کی بات ہے کہ صحابہ کی کیسی بے انتہا محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنی محبت کوئی انسان کسی سے کر سکتا ہے۔ ہمارے آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنے تک فرمائے کہ جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میرے پاس حوض کوثر پہ آ جائے۔ Rasul sallallahu alayhi wasallam has shown us the value and status of the Sahaba کہ جو بھی ان سے محبت کرتا ہے وہ میرے سامنے حوض کوثر پہ آ جائے، اور جو ان سے محبت نہیں کرتا تو وہ میرے سامنے حوض کوثر پہ بھی نہ آئے۔ How important is it for us to build the love for the Sahabas؟ تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہم ہمارے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی بھی محبت رکھے۔ صحابہ کی محبت کی بہت سے واقعے ہیں جو ہماری سوچ میں بیٹھ نہیں سکتی، ہم سمجھنے کی کوشش صرف کر سکتے ہیں۔ ایک وقت صحابہ سفر میں تھے، تو کافی لمبا سفر تھا، تو راستے میں سواری رکا دی گئی۔ ایک صحابہ نے رکانے کو کہا تو وہ اتر گئے سواری پہ سے اور تھوڑے دور جا کے بیٹھ گئے، جیسے قضائے حاجت ہوتی ہے ایسے بیٹھ گئے۔ تو وہ وہاں پہ اتر کے بیٹھے، پھر واپس آ گئے۔ He did not relieve himself. He just went there and sat down. تو بیٹھے اور واپس آ گئے۔ جب واپس آئے تو سارے دوسرے صحابہ کہنے لگے کہ اگر تجھے جانا ہی نہیں تھا تو پھر ہمارا وقت کیوں ویسٹ کیا؟ اتر کے تو وہاں تک گیا، کچھ کیا نہیں اور واپس آ گئے۔ یہ بات ہوئی تو وہ صحابہ نے فرمایا، ایک دفعہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں سے سفر کر رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اترے، وہاں پہ گئے، قضائے حاجت ختم کیے اور پھر واپس آئے اور ہم نے سواری آگے چلائے۔ تو مجھے یہ سنت ادا کرنی تھی کہ میرے آقا نے وہاں پہ جا کے بیٹھے تو میں بھی جا کے وہاں پہ بیٹھا۔ اس کو بولتے ہیں محبت۔ چاہے ہمیں وہ ضرورت ہو نہ ہو، میرے رسول نے کیا، مجھے کرنا ہے۔ ہر چیز میں، بے شک نمازوں میں بھی سنت ہے، نانے دھونے میں، وضو میں بھی سنتیں ہیں، لیکن یہ سنتیں ہم کیوں نہیں ادا کرتے؟ کون سی والی؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عام زندگی میں کیسے زندگی گزارے، ایسی۔ ایک اور بات یاد آتی ہے کہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے جو عاشق رسول تھے، ان کے اوپر پنشمنٹ تھی ڈیتھ پینلٹی تھی، اور جب پولیس والے آئے ان کے پاس ان کو پکڑنے، تو وہ چھپ گئے، 3 دن تک چھپ گئے، اور 3 دن کے بعد عام لوگوں کے جیسے عام سٹریٹوں میں گھومنے لگے۔ تو دوسرے لوگوں نے جانے کہ اس کو ڈیتھ پینلٹی کا حکم ہے اور باہر آرام سے گھوم رہے ہیں، نہ کوئی فکر، نہ کوئی خوف، نہ کوئی ڈر، کوئی بھی چیز نہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ جب پوچھے ان کو کہ آپ کے اوپر یہ ریسٹرکشنز ہے، آپ کو پکڑنے کے لیے پولیس ڈھونڈ رہی ہے اور آپ یہاں پہ آرام سے گھوم رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ ٹھیک ہے، جب مجھے پتہ چلا، مجھے موت کی سزا سنائی گئی ہے اور مجھے پولیس ڈھونڈ رہی ہے، کہ میں نے یہ جانا کہ میرے رسول نے جب کافر مکہ والے ان کے پیچھے تھے، وہ 3 دن غار میں چھپ گئے تھے۔ 3 دن وہ چھپ گئے، تو اس وجہ سے میں بھی 3 دن تک چھپ گیا۔ ابھی اس کے بعد مجھے موت بھی آ جائے تو مجھے خوف نہیں، صرف سنت ادا کرنی تھی، موت کی تو فکر نہیں تھی۔ وہ چھپے بھی اس وجہ سے
کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی ادا کر لوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن چھپے، میں یہ سنت بھی ادا کر دوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن چھپ گئے. تو یہ چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایسی محبت جگانی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیے، مجھے بھی کرنا ہے، ہمیں بھی کرنا ہے. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو وہ ہمیشہ ان کو مینشن کرے گا کہ بات چیت میں، باہر نکلنے میں، دوستوں میں، رشتہ دار میں، ہر چیز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی. ایک بہت بڑے بزرگ تھے جو دارالعلوم چلاتے تھے، وہ عاشق رسول تھے، تو انہوں نے روزیز گرو کیے. ابھی تو سیڈز ڈالے ہیں، پھر بھی ہر دن آ کے پوچھتے کہ کیسے چل رہے ہیں، کیسے گرو ہو رہے. تو وہ شخص نے پوچھا کہ ہم نے ابھی سیڈز ڈالے ہیں، ہاں گرو بھی ہو رہے، لیکن اتنی محبت گلاب کے پھول سے کہ آپ ہر روز آ کے پوچھتے ہیں، اس میں تو کون سی یہ بڑی بات ہے، کون سی یہ بڑی بات ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی خوشبو ہے، قریبی خوشبو ہے میرے رسول کے پسینے سے، تو وہ گلاب کی خوشبو ہے، تو وہ گلاب کی خوشبو ہے. تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کیسے عاشق رسول بھی گزرے ہیں اور صحابہ کی بھی کیسی محبت تھی. ایک دفعہ ایک صحابہ مسجد نبوی میں گئے، خطبہ چل رہا تھا، بات چل رہی تھی، تو وہ ابھی اندر مسجد میں گھسے نہیں تھے لیکن دروازے پہ تھے. انہوں نے ایک قدم اندر رکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر جو صحابہ بیٹھے تھے ان کو فرما رہے تھے بیٹھ جاؤ. تو وہ صحابہ یہ سن کے دروازے پہ بیٹھ گئے، آدھے مسجد کے اندر، آدھے مسجد کے باہر. سوچو. تو ایک شخص نے جا کے دیکھا ہے کہ یہ کیا ہے، تو آدھا اندر بیٹھ جا یا پھر باہر بیٹھ جا، دھوپ میں بیٹھا ہے، اندر چلا جا. میں اندر ہی جا رہا تھا لیکن دروازے پہ تھا، میں نے ایک قدم رکھا، میں نے اللہ کے رسول کی آواز سنی بیٹھ جاؤ، میں یہاں پہ ہی بیٹھ گیا. اس کو اطاعت کہتے ہیں، محبت کہتے ہیں، فرماداری کہتے ہیں، اور عزت دینا کہتے ہیں کہ میرے رسول نے کہہ دیا، بس بات ختم. اس کے آگے مجھے نہ پوچھنا ہے، نہ سوال کرنا ہے یہ کیوں اور ایسا کیوں. ہمارے لوگوں میں یہ بہت بڑی چیز ہے کہ بہت بار جب بھی کوئی حدیث کی بات آئی، ایسا کیوں، ڈو وی ہیو ٹو، ڈو وی نیڈ ٹو. سوال کیسے آتا ہے سمجھ نہیں پڑتی ہے کہ انسان اتنے سوال پوچھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، بات ختم ہو جاتی ہے. اور پھر دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا، عزت دینا، رسپیکٹ کرنا. جب سلام پیش کرنے جاتے ہیں وہاں اوپر روزے مبارک کے اوپر لکھا ہوا ہے، جو اللہ کا حکم ہے کہ میرے رسول کے سامنے اپنی آواز بھی بلند نہ کرنا تاکہ اللہ تمہارے سارے اچھے اعمال کو رد کر دے. Even if you raise your voice in front of my beloved Rasul, Allah will void all your good deeds as if you've never done them. And you won't even know. ایک شخص پوری زندگی نماز پڑھتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، حج پڑھتا ہے، حج کے بعد گیا مدینے، اگزامپل دے رہا ہوں، اور وہاں اپنی آواز کو بلند کرتا ہے اتنی کہ بے ادبی ہو، اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی ہو، تو اللہ اس کی حج، نمازیں، سب کچھ وائڈ، زیرو کیا ہی نہیں ہے تو نے، اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ سارے چلے گئے، سارے اچھے اعمال چلے گئے. اللہ اتنی اسٹرکٹ وارننگ فرماتا ہے لوگوں کو. آج ہم مدینے تک جاتے ہیں فکر اور محبت لے کے،
عمرے کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، وہاں تک پہنچ بھی جاتے ہیں، اور پھر وہاں جا کے مسجد نبوی میں اللہ کے رسول کے سامنے آواز بلند بھی کرتے، چاہے اپنے لوگوں کو بلانا ہو یا کوئی بھی ہو، آواز کم رکھو، کم رکھو۔ ایک اور واقعہ اس کے اندر سے مجھے یاد آ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پہ ایک شخص میں بہت شارٹ میں کر رہا ہوں کہ بہت سالوں کے بعد وہاں پہ پہنچے، کہ بہت سالوں کی امید تھی، تمنا تھی روزے مبارک پہ جانے کی، اللہ کے رسول کے سامنے حاضری پیش کرنے کی۔ تو وہ وہاں پہنچے، سب لوگ نے سوچے اتنے سال کی تمنا ہے، 2-3 گھنٹہ لگ جائے گا، باتیں کرنے میں، درود و سلام پیش کرنے میں کافی وقت ہو جائے گا۔ وہ اندر گئے، چند لمحے ہوئے اور دوسری طرف سے نکل آئے باہر۔ تو سب لوگ سوچنے لگے چاچا اتنے سال کے بعد آپ آئے، اتنے سالوں کے بعد آئے، ہم نے سوچا گھنٹے 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ ہو جائے گا، آپ چند لمحوں میں جا کے سلام پیش کر کے باہر بھی آ گئے، یہ کیسا معاملہ، اتنی طلب کے بعد ایسا؟ تو انہوں نے کہا جب میں اندر گیا میں نے میری سانسوں کو روک لیا تھا، میں نے میری سانسوں کو روک لیا تھا، جب تک میری سانس میں روک سکتا تھا میں اندر رہا، پھر میں فوراً باہر نکل آیا۔ کہ ایسا کیوں؟ کہ میرے رسول کو میری سانس کی آواز سے بھی تکلیف نہ ہو، میری سانس کی آواز سے بھی تکلیف نہ ہو۔ یہ کیسی محبت ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اور یہ محبت ہمارے دلوں میں اللہ نصیب فرمائے۔ ایک عورت تھی عمر بن خطاب کے زمانے میں جو رات کے وقت میں دعائیں مانگ رہی تھی، عمر بن خطاب کا گزر نہ ہوا۔ میں شارٹ میں یہ ساری چیزیں بتا رہا ہوں، ڈیٹیل میں تو بہت ہے لیکن شارٹ میں بتا رہا ہوں تاکہ ہمیں جلد سے جلد جتنی بھی انفارمیشن مل سکے، ہم سیکھ سکے، جان سکے، عمل کرنے کی کوشش کر سکے۔ تو وہ وہاں سے گزرے اس کے گھر کے باہر سے، تو انہوں نے آواز سنی کہ وہ بوڑھی عورت دعا مانگ رہی تھی کہ اللہ مجھے آخرت میں تیرے رسول کے ساتھ رکھ دے، اے اللہ مجھے آخرت میں تیرے رسول کے ساتھ رکھ دے، اے اللہ مجھے آخرت میں میرے رسول کے ساتھ رکھ دے۔ تو عمر بن خطاب دروازے پہ نوک کرتے، بوڑھی عورت سے کہتے اماں اجازت ہو تو میں آ جاؤں؟ کہ اجازت ہے؟ تو یہ کہ عمر بن خطاب میرے گھر پہ، میرے دروازے پہ، کون سی بات ہے، کون سا واقعہ ہے یہ؟ تو پھر انہوں نے کہا میں نے یہاں سے گزر رہا تھا، آپ کی آواز سنی، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ قدموں میں بیٹھ گئے عمر بن خطاب، امیر المومنین، لیڈر آف دا امہ، قدموں میں بیٹھ گئے۔ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا اماں، جب تک وہی دعا مانگو لیکن اس میں میرا نام بھی شامل کر لو، تو مجھے اور عمر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخرت میں رکھ دو۔ کیا محبت تھی، کیا دیوانگی، کیا عاشقی تھی، کیا سوچ تھی، اور کہاں ہم آ گئے ہیں۔ ایک اور بات یہ بھی یاد آ گئی کہ ایک بندے سے بات ہوتی ہے، چند سال ہو گئے ابھی، تو وہ عمرے پہ جا رہا تھا، تو میں نے پوچھا کہ مدینے کب جائے گا؟ یہ گوز مدینے تھوڑی جا رہا ہوں۔ اگو مدینے نہیں جا رہا ہے بھائی، یہ گوز میں عمرہ کروں گا اور پھر واپس آ جاؤ، وقت بہت کم ہے، وقت بہت کم ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے نہیں جائے گا؟ میری آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے کہ یہ شخص مجھے کہتا ہے کہ اٹس ناٹ دیٹ امپورٹنٹ، اٹس ناٹ دیٹ امپورٹنٹ۔ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ میرے رسول نے خود فرمائے کہ جو یہاں پہ آئے، عمرہ کیے یا حج کیے اور مجھ سے ملاقات نہیں کیا، میری زیارت کے لیے نہیں آیا، he has disrespected me, he has disrespected me۔ میں نے اس وقت پہ اس کے باپ کو فوراً فون کیا اور بولا یہ معاملہ ہے، آپ اس کو سمجھائیں، یہ غلط چیز ہے۔ تو وہ کچھ نہیں کہا انہوں نے،
میں گھر پہ آیا، میں افسوس اس کی بارے میں برائی نہیں کر رہا ہوں، میں صرف اپنے خود کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ اس وقت پہ دس از ہاؤ آئی واز تھنکنگ. میں رو دیا، میری بیوی کے سامنے، بچوں کے سامنے میں نے رو دیا کہ ایک شخص آج امتی ہو کے کہتا ہے کہ اٹس ناٹ امپورٹنٹ، جس پہ ہمارے ماں باپ، جان مال اور اولاد قربان ہے، اور آج امتی کہتا ہے اٹس ناٹ امپورٹنٹ. وہ شخص بولتا ہے کہ میں یہ سال حج پہ جاؤں گا نہ تب جاؤں گا. اس وقت پہ میں نے کہا آگو حج بھول جا میرے بھائی. میرے دل میں آئی، میں برائی نہیں کر رہا تھا یا اس کو نیچے نہیں گر رہا تھا، میرے دل میں یہ بات تھی. ٹاپک تو دوسرا تھا، لیکن ابھی یہ بات شروع ہوئی ہے تو میں بتا دوں کہ وہ بولا کہ میں حج پہ جاؤں گا یہ سال، تب جاؤں گا اور مدینے بھی جاؤں گا، زیارت بھی کروں گا اور ملاقات بھی ہو جائے گی. اس وقت پہ فون رکھ کے میں نے یہی میرے دل میں یہی بات آئی، اگر تو بھول جا میرے بھائی کہ تو حج پہ بھی جائے گا. تو میں نے میری بیوی سے فرمایا کہ یہ حج پہ جا رہا ہے یہ سال، کہہ کے کہ میں حج پہ جاؤں گا، نو چانس، لکھنا ہے تو لکھ لے، لکھنا ہے تو لکھ لے، وہ حج پہ نہیں جا سکتا. تو وہ میری بیوی مجھے کہتی ہے کہ ایسا کیوں کہتا ہے؟ آگو میں اس وجہ سے کہتا ہوں، جس نے میرے رسول کی توہین کیا ہے اللہ اس کو اس کے گھر پہ نہیں بلائے گا. لکھنا ہے تو لکھ لے. اگر وہ ڈائریکٹ مدینہ جاتا، سلام پیش کرتا اور واپس آ جاتا تو اللہ پھر بھی راضی رہتا، اللہ پھر بھی راضی رہتا. لیکن اللہ کے گھر تک گیا، عمرے کیے اور واپس آ رہے اس کے رسول کی، اس کی محبت کی توہین کر کے. You really think Allah will call him again? No chance. اور یہ بات میری نہیں ہے، یہ بات ہمیں سکھائی گئی ہے. The importance of the love of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, his value status ہمیں سکھائی گئی ہے. اور کرنا اللہ کا وہی چیز ہوئی کہ جب اس نے ویزا کے لیے اپلائی کیا تو اس کی ویزا ہی نہیں آئی، اپلائی نہیں ہوا اور نہیں جا سکا. پھر دوسرے سال ٹرائی کیا، نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد ٹرائی کیا ہوگا یا نہیں کیا ہے پتہ نہیں، لیکن یہ کووڈ والا مسئلہ آ گیا. تو یہ چیز میں لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم محبت جگائے ہمارے دل میں، جیسے صحابہ نے جگائی تھی، جیسی محبت ان کے دل میں تھی. اللہ قبول فرمائے. واقعہ بہت لمبے، بہت ساری چیزیں اور بھی کہنی ہے، لیکن لمبی کلپ ہو جائے گی. انشاءاللہ دوسری دفعہ دوسری کلپ بھی بتا دوں گا، آڈیو سینڈ کر دوں گا انشاءاللہ، جس میں باقی چیزیں کور ہو سکتی ہیں. لیکن دعا میں یاد رکھنا، سبسکرائب کر لو اور بیل آئیکن کو دبا دینا، تو انشاءاللہ you'll get the notifications as well, and share it with family and friends as well. And this is it. تھوڑا تھوڑا سیکھنا سکھانا ہو جاتا ہے، سمجھ آ جاتی ہے، احساس ہو جاتا ہے، وہی بہت بڑی چیز ہے.